یہ واقعہ بی بی سکینہ کی شہادت کا ہے، جو امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ امام حسین ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ سکینہ میری نمازوں اور سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بی بی سکینہ 20 رجب 56 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ سکینہ کے معنی ہے سکون والی، لیکن یہ بچی کبھی سکون سے نہ رہ سکی۔ سوئی نخرے سے پلنے والی، آپ کی آغوش میں سونے والی، پھپھیوں کی چہیتی پیاری سکینہ 4 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئی۔ کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں اس معصوم سی چھوٹی سی بچی پر۔ 10 محرم کے دن بی بی سکینہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی چچا جان پانی لے کر آئیں گے، لیکن اس چھوٹی سی بچی کو کیا خبر تھی ان کے چچا حضرت عباس آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹوا دیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد جب بی بی سکینہ کو خبر ملی کہ ان کے چچا حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، تو پھر موت تک انہوں نے پانی نہ مانگا کہ بی بی سکینہ کو یقین تھا کہ چچا پانی لے کر آئیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد حالات اور زیادہ بگڑ گئے۔ فریادیں بلند ہوئی، لیکن بی بی سکینہ نے کوئی آہ نہ نکالی۔ جب 11 محرم 61 ہجری کو اہل بیت کو یزیدی فوج نے قید کر لیا اور بازاروں سے گزارا، تو کہتے ہیں دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے آقا یزید کی مخالفت کی اور بغاوت کی۔ اس قید میں سب سے زیادہ تکلیف اس معصوم کو ہوئی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور پھر زندان شام کے قید خانے میں بی بی سکینہ نے اذیتیں برداشت کی اور قید خانے میں بند رہی۔ جب بی بی سکینہ قید میں تھی تو اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی اور بہت روتی تھی۔ امام حسین کی تمام بیویاں اور بہنیں رونے لگی۔ جب رونے کی آواز یزید کو پہنچی تو اس کی نیند خراب ہو گئی۔ یزید پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا کیا ماجرا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ امام حسین کی چھوٹی سی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید مالون نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اسے کیسے خاموش کیا جائے۔ مشورہ دیا گیا کہ اگر حسین کا سر اس بچی کو دکھا دیا جائے تو شاید وہ چپ ہو جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ امام حسین کا سر مبارک زندان میں لایا گیا۔ ایک ہلچل مچ گئی، سب احترام میں کھڑے ہو گئے، تمام بیبیاں اور عورتیں کھڑی ہو گئیں۔ امام زین العابدین جو بیمار تھے آپ کے سر مبارک کو ہاتھوں میں لینے آگے آئے۔ جب بی بی سکینہ کی گود میں بابا کا سر آیا تو وہ بے قراری سے اٹھ بیٹھی، کبھی چہرہ چومتی، کبھی لبوں کو بوسہ دیتی اور روتی رہتی، شکوہ کرتی کہ بابا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ نہ آپ آئے، نہ چچا جان آئے، نہ بھائی اکبر، نہ بھائی اصغر، آپ سب کہاں چلے گئے؟ بابا آئیے، ہمیں اس قید سے نکالیے، میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، سسکیاں آہستہ آہستہ مدم ہو گئی اور یہ صدمہ بی بی سکینہ برداشت نہ کر سکی۔ آخرکار خاموشی چھا گئی، یعنی بی بی سکینہ کی روح جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئی اور بلند آواز میں سب کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شام میں یزید کے محل کے قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، کیا دردناک منظر ہوگا جب یہ چھوٹی سی بچی اپنے بابا کے لیے تڑپ رہی تھی، اور جب اس بچی کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر لایا گیا تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیسا درد، کیسی اذیت۔ ایک 4 سال کی بچی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔